یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے جو میٹرک میں تھا اور پہلی بار محبت کا مفہوم سمجھنے لگا تھا۔ وہ اکیڈمی جاتا تھا جہاں ایک لڑکی بھی آتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی کہ آسمان پر چھا جائے، مگر اس کی اپنی ایک ہی الگ خوبصورتی تھی۔ اس وقت وہ مجھے اکیڈمی کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی تھی۔ بس ایک مسئلہ تھا کہ وہ پڑھائی میں کمزور تھی، جبکہ میں پڑھائی میں کافی تیز تھا۔ خیر، قصہ مختصر، ہم دونوں کی سلام دعا ہونے لگی اور ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ ہم دونوں میں نمبر کا تبادلہ ہوا اور ہمارا رابطہ بڑھنے لگا۔ میں اس وقت ہواؤں میں اڑنے لگا تھا کیونکہ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنی مستقبل کی بیوی کے طور پر دیکھنے لگا تھا اور ہم اپنے مستقبل کے پلانز بنانے لگے تھے۔ جب میٹرک کے پیپرز قریب آئے تو وہ بہت پریشان ہونے لگی کہ اگر اس کے نمبر اچھے نہ آئے تو گھر میں بہت بے عزتی ہوگی۔ میں اسے تسلی دیتا کہ اللہ خیر کرے گا اور اس کے نمبر اچھے آئیں گے، لیکن اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ محبت میں انسان ہر مسئلے کا حل نکال ہی لیتا ہے۔ تو میں نے ایک دوست کے دوست کو ڈھونڈ لیا جو بورڈ میں کام کرتا تھا۔ اس سے بات چیت کی اور پیسے جمع کیے کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں سے پیسے مانگنے میں دشواری تھی۔ خیر، پیپرز کے بعد وہ خوش تھی کیونکہ اس کے نمبر اچھے آئے تھے اور وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں نے الگ الگ اکیڈمیز جوائن کر لی اور ہمارے رابطے کم ہو گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہم ایک ہی اکیڈمی میں جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ رابطہ کم ہونے کی وجہ سے پریشانی بڑھنے لگی۔ ایک دن ہم دونوں میں لڑائی ہو گئی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ ہمارے اس رشتے کو قبول کریں گے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے خوب چیخو پکار کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ اپنے والدین کے خلاف نہیں جا سکتی اور ہماری بات ختم ہو گئی۔ ان 2 دنوں میں جو مجھے ڈپریشن ہوا اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کا نمبر آف ہو گیا اور آئی ڈی بند ہو گئی۔ میں اس معاملے میں صاف اور مخلص تھا، لیکن بے وقوف نہیں تھا۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا اور میں اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا۔ فرسٹ ایئر ختم ہو گیا اور سیکنڈ ایئر کے امتحان قریب آئے تو ایک نئے نمبر سے ایک لمبی اور اداس شاعری کا میسیج آیا۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھے یاد کر رہی تھی اور اب وہ اپنے والدین سے بات کر کے لڑائی کرے گی۔ کچھ دن بعد وہ کہنے لگی کہ اس کی بہت بے عزتی ہوئی ہے اور اسے پڑھائی میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہر چیز ہینڈل کر لوں گا جیسے میٹرک میں کیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ امتحان کے دن آئے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بات ہو چکی ہے اور اس کے پیپرز میں اچھے نمبر آئیں گے۔ امتحانات کے بعد جب میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجنے کی بات کی تو اس نے کہا کہ اس کی والدہ نے انکار کر دیا ہے اور اس نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار ایک دن میں نے اسے آخری پیغام بھیجا کہ تم دھوکے باز ہو اور اب تم مجھے بے وقوف بنا کر دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنا نمبر اور آئی ڈی بدل لی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن میں سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کو اپنے کمزوری نہ بنائیں۔ دوسرا شخص آپ کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اپنے جذبات کی قدر کریں کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم خود کی قدر ہے۔